بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، یہ ذکر ہے 1660 کا۔ جامع مسجد دہلی کے مرکزی دروازے کے سامنے ایک چبوترے پر ایک شخص کو لا کھڑا کیا گیا تھا۔ لوگوں کا ہجوم امڑ آیا تھا۔ اس شخص پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا تھا اور اس کے قتل کا شاہی فرمان جاری ہو چکا تھا۔ کچھ دیر گزری کہ جلاد ہاتھ میں چمکتی ہوئی تلوار لیے آ پہنچا۔ مجرم نے جلاد کی طرف دیکھا، مسکرایا، نظر سے نظر ملائی اور یہ تاریخی الفاظ ادا کیے: فدائے تو شوم بیا بیا کہ تو بہر صورتے کہ میائی من ترا خوب می شناسم، یعنی میں تیرے قربان ہوں، آ کہ تو جس صورت میں بھی آئے میں تجھے خوب پہچانتا ہوں۔ تلوار بلند ہوئی، گری اور سر تن سے جدا کر گئی۔ مجمع سے ملی جلی آوازیں بلند ہوئیں، مگر اس کے بعد جو ہوا اس نے سب کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ کٹے ہوئے سر سے 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہوئی اور اس نے کچھ دیر تسبیح و خداوندی جاری رکھی۔ ناظرین کرام، یہ کون ہستی تھی اور کس جرم کے پاداش میں یہ سزا پائی؟ دنیا انہیں سرمد شہید کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین کرام، سرمد کون تھے، کیا تھے اور وہ کون سے اسباب تھے جو ان کے اس انجام کا باعث بنے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان سب باتوں کا احاطہ کریں گے۔ ناظرین کرام، سرمد شہید کے بارے میں ان کے ہم عصر مورخین نے بہت کم تذکرہ کیا ہے، اسی لیے ان کے بارے میں متضاد آراء دیکھنے میں آتی ہیں۔ البتہ ان کے بارے میں جن کتابوں میں ذکر ملتا ہے، ان میں شیر خان لودھی کی میرات الخیال، والا داغستانی کی کتاب، ریاض قلی خان کی کتاب ریاض العارفین اور ایک فرانسیسی مورخ کی کتاب سے کچھ حالات معلوم ہوتے۔ ان کتب کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سرمد نے 1590 میں کاشان کے ایک آرمینیائی نسل یہودی خاندان میں آنکھ کھولی۔ خاندان تجارت پیشہ تھا، لہٰذا ہر شے کی فراوانی تھی۔ تعلیم و تربیت کا آغاز ہوا تو بچپن میں ہی عبرانی اور فارسی پر عبور حاصل کیا۔ نوجوانی میں تورات اور انجیل کا گہرا مطالعہ کیا۔ علم کی جستجو اس وقت کے سرکردہ مسلم علماء ملا صدر الدین محمد شیرازی اور میر فندریسکی کے پاس لے گئی اور ان سے سائنس، علوم اسلامیہ، فلسفہ اور منطق کا علم حاصل کیا۔ صوفیزم اور روحانیت سے متاثر تھے اور اسی دوران اسلام قبول کیا۔ اس زمانے میں ایرانی مصنوعات کی ہندوستان میں بہت قدر تھی۔ تاجر گھرانے کے یہ فرد بہت سا سامان تجارت لے کر ہندوستان میں وارد ہوئے۔ ٹھٹھا قیام کے دوران ابے چند نامی ہندو لڑکے کے عشق میں گرفتار ہو گئے۔ کچھ مورخین کے مطابق یہ واقعہ صورت کا ہے۔ ایسے از خود رفتہ ہوئے کہ نہ اپنا ہوش رہا نہ سامان تجارت کا۔ عشق نے زندگی میں نمایاں تبدیلی کر دی۔ مال کا ذکر ہی کیا، خود اپنے حال کی بھی خبر نہ رہی۔ دنیا سے دل سرد ہو گیا، راحت و آرام کا خیال جاتا رہا۔ ایران و سرگرداں پھرتے رہے، عمر کے آخری حصے میں لباس سے بھی بے نیاز ہو گئے۔ اسی حالت میں شاہ جہاں کے عہد حکومت کے آخری حصے میں دہلی میں وارد ہوئے اور جامع مسجد کے مشرقی دروازے کی سیڑھیوں کے پاس اپنا مسکن بنا لیا۔ شہزادہ دارا شکوہ جو فقیر دوست شخص تھا، جب اسے آپ کی دہلی آمد کا علم ہوا تو بہت جلد آپ سے میل جول بڑھا لیا۔ آپ کے تصرف اور روحانی قوت سے بہت متاثر ہوا اور آپ سے پہلے سے بھی زیادہ عقیدت و احترام سے پیش آنے لگا۔ عقیدہ جبر و قدر پر آپ کی رائے لینے کے لیے آپ کو ایک خط بھی لکھا، جس کا جواب آپ نے ایک فقرے میں دیا: دوست، ہم نے جو کچھ پڑھا بھول گئے، سوائے ذکر محبوب کے جسے بار بار کرتے ہیں۔ دارا شکوہ کی یہی عقیدت اور محبت آپ کا جرم ثابت ہوئی۔ انہیں بھی غالباً دارا شکوہ کا ساتھی سمجھ لیا گیا، کیونکہ یہ خط بھی آپ کے خلاف ثبوت کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ دارا شکوہ کو شکست دے کر اورنگزیب عالمگیر جب تخت نشین ہوا تو دارا شکوہ کے قریبی لوگ تو روپوش ہو گئے، لیکن سرمد نے دہلی سے جانا پسند نہ کیا، لہٰذا گرفتار کر کے انہیں علماء و فضلاء کی ایک مجلس کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ پر درج ذیل الزامات تھے۔ آپ نے معراج جسمانی سے انکار کیا، آپ دارا شکوہ کے ہمدرد اور بہی خواہ تھے، آپ برہنہ رہتے تھے، اب پورا کلمہ نہیں پڑھتے، صرف لا الہ سے زیادہ نہ پڑھتے تھے،
مقدمے کی سماعت شروع ہوئی۔ آپ کو کلمہ پڑھنے کا کہا گیا تو آپ نے حسب عادت لا الہ ہی پڑھا۔ یہ سن کر علماء سخت برہم ہوئے تو آپ نے جواب دیا، ابھی تو میں نفی میں مستغرق ہوں، مرتبہ اثبات تک نہیں پہنچا، اگر اللہ کہوں گا تو جھوٹ ہوگا۔ علماء نے کفر کا فتویٰ دیا اور قتل جائز قرار دیا۔ دوسرے دن قتل گاہ لے جایا گیا۔ آپ نے یہ شعر پڑھا، شور شدد از خواب عدم چشم کشیدم، دیدم کہ باقی شب فتنہ غنیدم۔ شور ہوا اور ہم نے خواب عدم سے آنکھ کھولی، دیکھا کہ شب فتنہ باقی ہے، سو گئے۔ اور پھر چشم عالم نے دیکھا کہ کیسے اس مرد قلندر نے نفی سے اثبات تک کا سفر طے کیا کہ بعد از قتل بھی کٹے ہوئے سر نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور رب کی حمد و ثنا کی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سرمد کاشانی ایک کامل مجذوب، علم و فضل میں لاسانی اور فارسی کے قادر الکلام شاعر تھے۔ آپ کا مزار جامع مسجد کی سیڑھیوں کے نزدیک اسی جگہ موجود ہے جہاں آپ کو شہید کیا گیا تھا۔